السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ارکان اسلام کے ہم ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ، نماز اور روزہ، یہ تین چیزیں پڑھ چکے ہیں، بلکہ چوتھی چیز کلمہ شہادت بھی۔ آج جو ارکان اسلام کا آخری رکن ہے حج، جو حدیث کے اندر آئے ہیں، حج بھی ایک عظیم عبادت ہے اور حج کا لغوی مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاحی تعریف حج کی یہ ہے کہ مخصوص ایام میں مخصوص لباس کے ساتھ مخصوص جگہوں کی زیارت کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ انسان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ باقی جو ارکان تھے، یعنی جو عبادات تھیں، یہ سب عبادات حقوق اللہ ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز خالصتاً بدنی عبادت تھی، روزہ بھی بدنی عبادت تھا، زکوٰۃ خالصتاً مالی عبادت تھی۔ حج ایسی عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، یعنی یہ حج اس انسان کے اوپر فرض ہوگا جو مالدار ہوگا، جو استطاعت رکھتا ہوگا، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آنے جانے کے اخراجات، وہاں ٹھہرنے کے اخراجات جو افورڈ کرتا ہوگا، اسی کے اوپر حج فرض ہوگا، عام انسان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ بدن بھی ظاہر ہے صحت مند ہوگا، وہ سارے ارکان اگر بجا لائے گا تو پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ خود بیمار ہے، مالدار ہو بھی، تو پھر بھی وہ صورت نہیں بنتی، اس لیے کہ یہ مالی اور بدنی دونوں عبادات مکس ہو جاتی ہیں۔ اچھا، نیابت کا ایک تصور ہے کہ جو عبادات ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، اس کے اندر نیابت نہیں ہے، یعنی میرے اوپر اگر نماز فرض ہے تو وہ میں نے ہی ادا کرنی ہے، میری جگہ کوئی اور بندہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک بیسک بنیادی اصول یہ ہے کہ جو خالصتاً بدنی عبادات ہیں ان میں نیابت ہے ہی نہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، وہ میرے اوپر فرض ہے، وہ میں نے ہی ادا کرنا ہے، میری جگہ کوئی اور اگر ادا کرے گا تو وہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر جو خالصتاً مالی عبادات ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقات ہیں، ان میں اگر کوئی میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو میری طرف سے کوئی آدمی، کوئی ریلیٹیو، کوئی بھی آدمی میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو وہ ادا ہو جائے گی، اس میں مطلقاً نیابت جائز ہے۔ لیکن حج یہ چونکہ مکس ہے، اس میں مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، تو اس کے اندر نیابت کی جو صورت ہے وہ عام حالات میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو عذر کی صورت میں نیابت ممکن ہے، یعنی کوئی مالدار شخص جس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے لیکن وہ کسی وجہ سے حج پر نہیں جا سکا، اب وہ بیمار ہے اور عذر ہے کہ وہ اس بیماری کی صورت میں حج کے لیے اس کے لیے جانا ممکن نہیں ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ کسی اور بندے کو بھی بھیج سکتا ہے اور وہ آدمی اس کی طرف سے حج بدل کر دے گا تو اس کا یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، وَمَنْ كَفَرَ، اور جو نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔
مراد یہ ہے کہ یہ جامع عبادات اللہ کی خاطر فرض کی گئی ہیں اور اس کا اپنے بندے پر یہ حق ہے، لیکن اس سے اللہ کی کوئی اپنی غرض وابستہ نہیں، بلکہ اس کے ذریعے بندوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ اس لیے کہ ادائیگی حج سے سب سے بڑا فائدہ انسان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ یعنی حقوق اللہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم اللہ کا جب حق ادا کرتے ہیں تو اس کو کچھ اللہ کو کچھ منفعت حاصل ہوتی ہے یا کچھ اس کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ فقہاء نے حقوق اللہ جہاں بیان کیے ہیں 8 حقوق اللہ ہیں، ان حقوق اللہ کے اندر ہر وہ چیز جس میں منفعت عامہ ہے، عظیم منفعت ہے، تمام لوگوں کے لیے منفعت ہے، اور اللہ نے اس کو اپنا حق قرار دیے ہے کیونکہ اس کے اندر دوسرے انسانوں کی بھلائی ہو رہی ہے۔ تو سیم اسی طرح یہ حقوق اللہ ہے، لیکن اس کے اندر انسان کی بھلائی ہے کہ اس کی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس بندے نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے اندر وہ فسق و فجور سے باز رہا، رجع تو وہ واپس ایسے پلٹے گا کیوم ولدتہ امہ، جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ یعنی جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، تو جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور اس میں فسق و فجور سے باز رہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر حضور کا یہ ارشاد ہے، من لم یمنعہ حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فلم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا۔ جس بندے کو کوئی ظاہری حاجت نہ روک رہی ہو، رکاوٹ نہ بن رہی ہو، او سلطان جائر، اور نہ ہی کوئی ظالم بادشاہ اسے روک رہا ہو، اس کی راہ میں حائل ہو، او مرض حابس، اور نہ ہی کوئی ایسی بیماری اسے لاحق ہو جو اسے سفر کرنے سے روک رہی ہو، حج کرنے سے روک رہی ہو، فلم یحج، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو فلیمت ان شاء یہودیا، حضور نے فرمایا اب وہ یہودی ہو کر مرے، و ان شاء نصرانیا، چاہے نصرانی ہو کر مرے، اس کی وہ ایک مسلمان کی موت نہیں مرے گا۔ یعنی اتنا سخت حکم ہے ایسے انسان کے لیے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود یہ فریضہ ادا نہیں کرتا۔ اچھا، یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ہر سال، یا کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر جب یہ احکامات اتر رہے تھے تو صحابہ بار بار سوال کر رہے تھے کہ کیا ہر سال فرض ہے، کیا ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اچھا، یہ حج جیسی عبادات میں باقی تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب خداوندی میسر آتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزی کی سی کیفیت رکھتا ہے۔ گھر سے دوری اور سفر کی صحبت میں جہاد کا رنگ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ بلکہ یہاں پہ تو نہیں، لیکن کچھ احادیث میں آتا ہے کہ جس میں عورتیں حضور کے پاس گئیں اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومن یعنی مرد جو ہیں یہ ہم سے فضیلت لے جائیں گے،
اس لیے کہ یہ حج بھی کرتے ہیں، حج کا بہت بڑا جہاد بھی کرتے ہیں اور جہاد کا بہت بڑا ثواب ہے، شہادت ملتی ہے، جبکہ ہم عورتیں اس فضیلت سے، اس نعمت سے محروم ہیں، ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا تم حج کرو، یہ بھی تمہارا جہاد ہے اور یہ جہاد سے افضل ہے۔ اچھا، یہ حج کے دوران انسان کی جو کیفیات ہیں، اس کی جو روحانی تربیت کا سامان وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، زائرین خانہ کعبہ کی جو کیفیات ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہوتی ہیں۔ حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اور 2 انسلی چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اچھا، مناسک حج کی ادائیگی کے دوران بھی اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر فرمایا، الیوم اکملت لکم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطبے کی بھی مثال ہدایات یاد آتی ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا، میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے نظیر قربانیاں کہ آپ نے تو اپنے بیٹے تک قربان کر دیا، تو وہ سوچتا ہے کہ جملہ قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت ہی کیا ہے۔ میرا تو جینا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایسے میں اس کے لبوں پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، دو تمام جانوں کو پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور یہی مجھے حکم ملا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ مقام مینا اپنے ازلی دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمان کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں گا اور عمر بھر حضور کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اللہم استعملنی بسنت نبیک وتوفنی علی ملتہ واعذنی من مضلات النفس۔ اے اللہ، مجھے اپنے نبی کے طریقے پر کاربند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے اور نفسانی لغزشوں سے محفوظ فرما دے۔ حج کے فوائد بھی ہیں، ایک تو اللہ کا قرب ہے، پھر دیگر ارکان کی طرح اس کے بھی متعدد معاشرتی اور اخلاقی فوائد ہیں۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد حج کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ایمان اور تقوی کی دولت لے کر جاتے ہیں۔ حج کا یہ جو عظیم الشان اجتماع ہے، یہ ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا عینتدار ہوتا ہے۔ گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان رنگ و نسل، قوم و وطن کے امتیازات سے بلند و بالا ہو کر ایک ہی کلمہ لبیک اللہم لبیک دہراتے ہیں، ایک ہی کیفیت میں سرشار اپنے رب کی پکار پر لپکے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، حج کا ایک اہم تجارتی اور اقتصادی فائدہ بھی ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج خرید و فروخت کے ذریعے معاشی نفع حاصل کرتے ہیں۔ حج مقبول حج کی مذکورہ بالا اجتماعی اور انفرادی فوائد سے ہم تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہمارا مقصد رضائے الہی ہو، ہماری سرگرمیوں کا مرکز اور محور دین حق کی سربلندی ہو اور حج کے روحانی مقاصد پر نظر جمی رہے، تو ایسا حج یقیناً حج مبرور ہوگا۔ بہرحال اس میں
حج کی 3 قسمیں بھی ہیں، حج مفرد ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے۔ حج مفرد جس میں آپ احرام باندھ کر حج کے دنوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اس احرام کے ساتھ صرف حج ہی کرتے ہیں، کوئی عمرہ ساتھ نہیں کرتے پہلے، تو وہ حج مفرد ہے، وہ افضل ہے ان لوگوں کے لیے جو مکہ میں رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حج تمتع ہے، وہ آفاقی لوگوں کے لیے جو باہر سے جاتے ہیں، تو وہ جب احرام باندھتے ہیں اس وقت وہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، حج کا ارادہ ہوتا ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن عمرے کا احرام باندھ کے جائیں گے، اور اس کے ساتھ وہاں پہ عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوا دیں گے اور وہ احرام کھول دیں گے۔ وہ پھر حج کے دنوں پھر وہاں پہ دوسرا احرام باندھیں گے اور اس کے ساتھ حج وہ کریں گے، یعنی 2 احراموں کے ساتھ۔ تو یہ حج تمتع ہے، یہ حج مفرد سے افضل ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو آفاقی ہیں، ہم جیسے لوگ۔ اس کے بعد حج قران ہے۔ حج قران یعنی ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی کرنا اور حج بھی کرنا حج کے دنوں میں۔ یہ ذرا مشکل بھی ہوتا ہے اور یہ سب سے افضل ہے، لیکن اس میں جو حج تمتع اور حج قران ہے، اس میں یہ شرط ہے کہ حج کے بعد آپ نے وہاں پہ قربانی بھی کرنی ہے، لیکن حج مفرد میں قربانی کی شرط نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو حج کے ارکان ہیں، باقی تو مناسک کے حج بہت سارے ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، لیکن جو حج کا اصل رکن ہے وہ صرف 2 ہیں۔ ایک ہے وقوف عرفہ یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنا 9 ذی الحجہ کو، اور پھر حج طواف افاضہ یا طواف رکن جس کو کہتے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کو یا اس کے بعد کسی 11-12 کو طواف کرنا بیت اللہ شریف کا، وہ فرض ہے۔ یہ 2 فرائض ہیں، ان کی ادائیگی کے بغیر حج ادا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جو مناسک ہیں، مثال کے طور پر احرام باندھنا ہے، سر کو نہیں ڈھانپنا، پاؤں ننگے رکھنے ہیں، خوشبو نہیں لگانی، تیل نہیں لگانا، بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں ترشوانے احرام باندھنے کے بعد احرام کھولنے تک، تو وہ ساری چیزیں، یا رمی جمار ہے، وہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن وہ جو واجبات کے زمرے میں آتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو اس کی کمی کو دم کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ 2 ارکان ہیں، ان کے بغیر حج ادا نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ جہاد کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔